آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کی تفسیر بیان ہوگی۔ جب ہم قرآن پاک کی تفسیر سنتے ہیں تو کوشش کریں کہ توجہ سے بات سنیں۔ بات مختصر ہی ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک چونکہ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تو اگر ہم توجہ سے بات سنیں گے، اگرچہ مختصر ہی بات ہو لیکن انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، بشرطے کہ توجہ سے بندہ سنیں اور بات جو ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اس آیت مبارکہ کا پہلے اشارہ نزول سن لیں کہ یہ آیت مبارکہ کس واقعہ میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ کچھ یہودی لوگ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ملتے تو قسم اٹھا کر ان کے سامنے ایک بات کہتے، قسم اٹھا کر کہتے جی ہم آپ کے دل سے خیر خواہ ہیں، ہمارے دل میں آپ کے لیے خیر ہے، بھلائی کا جذبہ ہے، ہم دل سے آپ کے خیر خواہ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی آپ کو آپ کے دین کے حوالے سے ہمارے بھی دین سے بہتر احکامات ملیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر سے بہتر احکامات نازل کرے اور ہمارے دین سے بھی بہتر تمہیں دین جو نا وہ نصیب ہو۔ تو لیکن کیا جائے کہ بھئی آپ کا جو دین ہے اور آپ کے دین کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے دین سے بہتر نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو گویا اس میں وہ دو دعوے کرتے تھے، اس یہ جو گفتگو ہے اس میں ان کے دو دعوے تھے۔ پہلا دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم دل سے آپ کے خیر خواہ ہیں، قسم اٹھا کر کہتے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ تو ممکن تھا کہ اس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے کچھ متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہے تو ظاہر بات ہے بندے کے متاثر ہونے کے امکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی ذات دلوں کے حالات کو جانتی ہے کہ یہ بندہ قسم اٹھا کے بات کرے اس کے دل میں کیا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ قسم اٹھا کر بات کرے تو ظاہر بات ہے ہم تو اس پر اعتماد کر لیں گے، قسم اٹھا رہے ہیں اللہ پاک کے نام جو نا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں جی، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، ایک ان کا یہ دعویٰ تھا اس گفتگو میں۔ دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تمہارا جو دین ہے ہمارے دین سے بہتر ہو۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارا جو مذہب ہے نا یہودیت، ہمارا جو دین ہے وہ تمہارے دین سے بہتر ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت اور دلیل نہیں تھی، صرف زبانی حد تک وہ کہتے تھے ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دونوں دعوے کا اللہ پاک نے رد فرما دیا۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ بھئی یہ کہتے ہیں قسم اٹھا کے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر خواہ وہ یہودی ہو، اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو، اے ایمان والو یہ لوگ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی تمہاری بھلائی نہیں چاہ سکتے، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی خیر نصیب ہو، تمہیں کوئی بھلائی نصیب ہو، بلکہ یہ تو تمہارا نقصان ہی چاہتے ہیں، یہ تمہارا نقصان ہی چاہتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا، ٹھیک، قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے۔ تو الحمدللہ مسلمان جو مخلص مسلمان ہیں وہ تو اللہ پاک کے تمام احکامات پر، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا انہوں نے یہودیوں سے دوستیاں لگائیں، عیسائیوں سے دوستیاں لگائیں، لیکن جب ان کے مقصد پورے ہو گئے، یعنی ایک پوری تاریخ ہے، پوری ایک داستان ہے ہمارے ملک کے اندر بھی دوسرے ملکوں کے اندر بھی، صرف ہمارے ملک کی بات نہیں، تو ان لوگوں نے صرف ایسے لوگوں کو صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو انہیں پھینک دیا، کوڑے دان کی طرح پھینک دیا۔ تو اس لیے اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں نا میرے بھائیوں کامیابی انہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے بارے میں خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر عطا فرمائے، کوئی بھلائی عطا فرمائے۔ لیکن آگے ارشاد کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ نہ بھی چاہے، نہ بھی خیر خواہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں نا۔ اب دیکھو نا سیدھی بات تھی کہ ان اہل کتاب میں سے، ان مشرکین میں سے بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جو مسلمان بھی ہوئے اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا واضح لفظوں میں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اکثریت اہل کتاب اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن صرف نعوذ باللہ ضد اور ہٹ دربی کرتے تھے کہ بھئی ہم تو یہ چاہتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے کہ نبوت جناب بنی اسرائیل میں جاری ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ اللہ خاص فرما لیں۔ وجہ یہ تھی کہ بھئی بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں نبی ان کے اندر آئے،
لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی. تو جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت واپس بھی لے لیتے ہیں. اللہ اس پر قادر ہے نا، جو اللہ دے سکتے ہیں تو وہ لے بھی سکتے ہیں. اگر اللہ دینا جانتے ہیں تو اللہ لینا بھی جانتے ہیں نا. تو اللہ نے ان سے یہ شرف واپس لے لیا. اور امیین میں اللہ نے نبی بھیجا. والذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا نبی بھیجا، امی لوگوں میں اپنا نبی بھیجا. تو اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا. اور پھر ان لوگوں کی خوش قسمتی کہ انہوں نے الحمدللہ اس نعمت کی قدر کی، خواہ وہ مہاجرین ہوں یا وہ انصار ہوں. اسی وجہ سے میں نے پچھلے جمعے بھی آج رات کو ایک حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی آخری بیماری کے ایام گزارے تھے اور نبی علیہ السلام نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں انصار صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی. کیونکہ مہاجرین بھی قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی قربانیاں ان کی، لیکن انصار کی جو قربانیاں تھیں وہ بڑی عظیم قربانیاں تھیں. اپنے گھر بار زمینیں باغ جائیداد سارے نصف کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیے. اور جب پہلی بیعت کی تھی نا انصار نے مکہ میں حج کے موسم میں، تو اس بیعت کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام نے جب جبر پیش کی تو آپس میں الگ ہو کے انہوں نے مشورہ کیا. اور انہوں نے کہا بھائی وہ یہودی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک نبی آئیں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھ کے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. یہ تو وہی نبی ہے، ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ان سے پہلے کلمہ پڑھ لیں. اب خوش قسمتی دیکھیے کہ جن کو یہودی ڈراتے تھے وہ صحابی بن گئے، نبی علیہ السلام کے انصار بن گئے، وفادار بن گئے. اور جو دعوے کیا کرتے تھے وہ پیچھے رہ گئے، یہودی لوگ وہ پیچھے رہ گئے اور یہ انصار آگے بڑھ گئے. تو مفسرین لکھا ہے یہاں اللہ نے جو رحمت کا ذکر کیا اس سے مراد اسلام اور قرآن ہے. اسلام اور قرآن، اور ان لوگوں نے واقعتاً اسلام اور قرآن کے ساتھ وفاداری کا میرے بھائی حق ادا کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، تم تو یہ چاہتے ہو مسلمانوں کو خیر نہ ملے، لیکن اللہ جس کو چاہے خیر عطا فرمائے، جس کو چاہے اللہ رحمت عطا فرمائے. تو اللہ نے یہ رحمت ایمان والوں کو عطا فرمائی. میرے بھائی بس یہی بات ہے کہ الحمدللہ یہ رحمت ہمارے پاس موجود ہے. آج بھی یہودی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. بات سمجھا رہی ہے؟ وہ اہل ایمان کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. لیکن ہم اگر صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں میرے بھائیوں مسلمان بن جائیں اور اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کے ہم قدردان بن جائیں تو انشاءاللہ کفر کی طاقت خود ہی ٹوٹے گی. لیکن جب ہم مسلمان، افسوس ہوتا ہے کہ اکثر ہم مسلمان وہ انہی کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ایسے کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اب لوگ ان کو ہمارے اوپر جرأت ہو جاتی ہے اور مزید ان کو تقویت مل جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ جس کے چاہیں رحمت عطا فرمائے، تو اللہ نے یہ رحمت ہمیں عطا فرمائی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر دانی کی. کیا کی؟ قدر دانی کی. اس وجہ سے دیکھو نا ایک وقت وہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جب آزمائش کا وقت تھا. مطلب یہ کہ کسی نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، کسی نے 2 پتھر باندھے ہوئے، آزمائش کا وقت تھا، انہوں نے وفاداری کی. اور ایک زمانہ وہ آیا کہ جب اللہ نے فتوحات عطا فرمائی اور دنیا بھی وسیع ہو گئی. دنیا وسیع ہو گئی. وہ صحابہ کرام جو پیڑ پہ پتھر باندھتے تھے اب وہ زکوٰۃ دے رہے اپنے مال کی. لیکن غور کرنے والی بات یہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا صحابہ کرام کی زندگی کا تو یہ بات جو بڑی عجیب ہے، قربانیوں کا جب وقت تھا اس وقت بھی صحابہ کرام وفادار رہے. جب اللہ نے آسانیاں فرما دی پھر بھی وفادار رہے. ایسا نہیں ہوا کہ دنیا وسیع ہو گئی، کھانے پینے کے لیے اچھے کھانے مل گئے، کپڑے مل گئے. وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا کپڑا تھا، اسے ناک صاف کر رہے تھے اور پھر کہنے لگے واہ بھائی واہ ابو ہریرہ، ایک زمانہ تھا کہ تو بے ہوش ہو جاتا تھا بھوک کی وجہ سے اور آج تیرے پاس اتنا نفیس کپڑا ہے اس کے تو اپنا ناک صاف کر رہے ہیں. لیکن دین کے ساتھ پھر بھی انہوں نے بے وفائی نہیں کی، ہر حال میں وفادار. اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان سے اپنے رضا کا اعلان کیا اور دنیا آخرت میں اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. اللہ پاک ہمیں بھی اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. کبھی نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر کوئی بھی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جائے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اب اللہ کا فیصلہ ہے تو بے شک وہ جتنا مرضی ہے یہودیت کی تعریفیں کرے لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، حقائق کو کبھی بھی چھپایا نہیں. اللہ فرما رہے وہ نہیں چاہتے تمہارے بارے میں کہ کوئی خیر تمہیں ملے. اللہ خود فرما رہے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں. ہے جی، تو کوئی نہ چاہے بھی مسلمانوں کو خیر نہ ملے لیکن اللہ نے عطا فرمانی ہے تو کون روک سکتا ہے اللہ کو. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق